ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب درود و سلام اس ذات اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم کرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے، کہ جن کے قلب اطہر کے اوپر مالک رب العالمین نے قرآن جیسی مقدس و معلی کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ حضرات، اسی کتاب حمید میں سے آپ احباب کے سامنے قرآن کریم کا ایک چھوٹا سا مقام تلاوت کیا، کہ جس مقام عالی شان کے اندر مالک رب رحمان نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر شہید کر دیے جائیں یا اللہ کے راستے کے اندر جن کو قتل کر دیا جائے، آپ ان کو مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ و تبندہ ہے، آپ کو ان کی زندگی کی خبر نہیں ہے۔ حضرات عزیز وقار، اسی آیہ مبارکہ کو آپ احباب کے سامنے تلاوت کر لینے کے بعد آج اسلامی سال کا آخری خطبہ جمعۃ المبارک آپ احباب سماعت فرمانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آنے والا جمعہ اسلامی سال کا پہلا جمعہ ہوگا جو محرم کے ماہ مقدس کے اندر آئے گا۔ تو حضرات، ذوالحجہ کے ماہ کے اندر نبی علیہ السلام کے دوہرے داماد جناب سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ ظلماً شہید کیا گیا۔ آج مختصر وقت کے اندر آپ احباب کے سامنے سیدنا حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کے حوالے سے کچھ باتیں ہوش گزار کروں گا، اور مالک رب العالمین سے دعا کروں گا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بیان کرنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات دی وقار، سیدنا حضرت عثمان بن عفان، ان کا دورہ اقتدار 12 سال پر محیط ہے۔ پہلے 6 سال بڑے ہی اعلیٰ گزرے۔ ہر بندہ حضرت عثمان کی محبت اور پیار کے اندر بول رہا ہے کہ حضرت عثمان اپنوں سے بھی محبت کرنے والے، بیگانوں سے بھی پیار کرنے والے۔ حضرت عثمان بن عفان کے دورہ پاک کے اندر اسلام کے بڑے بڑے اللہ پاک نے ان کو فتوحات عطا فرمائی، یعنی کہ سیدنا حضرت عثمان کا وہ دور ہے جس دور کے اندر آپ کو بڑی فتوحات ملی۔ حضرات دی وقار، اس کے بعد جو آخری 6 سال ہیں، اس کے اندر فتنوں نے جنم لیا، فتنے ابھرے، اور سیدنا حضرت عثمان بن عفان
ان فتنوں کے اندر ثابت قدم رہے۔ کیوں نہ رہتے؟ کائنات کے امام محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب ہر طرف فتنے ہوں گے اور فتنوں کا دور ہوگا، اس وقت میرا عثمان حق پر ہوگا۔ اور حضرات دی وقات حضرت عثمان نے حق پر ہوتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو عام کیا، آپ کی سنت کو نہ چھوڑا، آپ کے حکم کو نہ چھوڑا، آپ کی باتوں کی اتباع فرمائی۔ اور کہنے والوں نے کہا کہ جب حبیب کائنات نے آخری وقت کے اندر سیدنا حضرت عثمان سے راز و نیاز کی باتیں کی تو ہمیں 18 ذوالحجہ کو آپ کی شہادت کے اوپر ان باتوں کی سمجھ آئی کہ سیدنا حضرت عثمان کو کہا کہ پیارے عثمان، مالک رب العالمین آپ کو حکمرانی دیں گے، آپ کو حکمرانی والا کرتا پہنائیں گے، آپ نے اس کرتے کو نہیں اتارنا بلکہ میری سنت پر عمل کرنا ہے۔ حضرات دی وقار سیدنا حضرت عثمان کے دور کے اندر مالک رب العالمین نے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی، اور اس ہی دور کے اندر عبداللہ بن سبا نامی بے ایمان جو نسلاً یہودی تھا، اس نے حضرت عثمان بن عفان کے دورہ پاک کے اندر بڑی بڑی سازشیں کی، بڑے بڑے فتنے ڈالے، اور فتنوں کا عالم یہ ہے کہ حضرت عثمان کی نرم طبیعت، حضرت عثمان کی نرم طبیعت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عبداللہ بن سبا کبھی شام کے اندر، کبھی مصر کے اندر، کبھی مدینہ پاک کے اندر، کبھی مکہ پاک کے اندر سیدنا حضرت عثمان کے حوالے سے بدگمانیاں کرنے والا، سیدنا حضرت عثمان کے حوالے سے بے حیائی کا ارتکاب کرنے والا، حضرت عثمان تو وہ عظیم شخصیت ہے۔ حضرات دی وقار حبیب کائنات کے دور کے اندر ایک بے ایمان لعین نے سیدنا حضرت عثمان کے حوالے سے بدگمانی کا اعلان فرمایا۔ حبیب کائنات علیہ السلام نے اس کے جنازے کو پڑھایا نہیں بلکہ اس بات کا انکار کرتے ہوئے فرما دیا کہ یہ میرے عثمان کے متعلق بدگمانی کرنے والا، میں محمد کبھی بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اور حضرات دی وقار یہ بے ایمان لعین جو میرے عثمان کے حوالے سے آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر بھی بدگمانی کرتے ہیں، میں ان کو بابانگ دھول کہوں گا۔ مدینے کی بستی ہے، مدینے کی وادی ہے، اس مدینہ منورہ میں ایک بے ایمان نے سیدنا حضرت عثمان بن عفان کو گالیاں نکالی۔ سننے والوں نے کہا عثمان عزت والا، عثمان مقام والا، عثمان شان والا، عثمان حیا والا، عثمان رفت والا، عثمان کی عزت و عظمت اعلیٰ، اس لیے اپنی زبان کو بند کر لو۔ لیکن حضرات اس نے بند نہ کی، تاپی اس روایت کو بیان فرماتے ہیں کہ جب اس نے عثمان بن عفان کو گالیاں دی، آسمان کے اوپر ایک بجلی چمکی، اس بجلی نے آ کر کے اس بے ایمان لعین کو پکڑا، جلا کر کے راکھ کر دیا۔ حضرت عثمان بن عفان عزت والے، حضرت عثمان بن عفان کا دور عزت والا، حضرت عثمان نرم طبیعت والے، حضرت عثمان اپنوں سے محبت کرنے والے، حضرت عثمان بیگانوں سے پیار کرنے والے، حضرت عثمان اپنوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے والے۔ اسی لیے تو عبداللہ بن سبا بے ایمان مصر کے اندر جاتا ہے، مصر کے اندر حضرت عثمان کے حوالے سے بدگمانی کرتا ہے اور عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ
مدینے کی بستی کے اندر مسجد نبوی کے اندر خطابت سر انجام دیتے ہیں، وقت کے حکمران ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، محمد الرسول اللہ کے دور داماد ہیں، حیا والے صحابی ہیں، مدینہ الرسول کے خطیب ہیں۔ اسی طرح جمعے کا دن ہے، حضرت عثمان بن عفان جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اب خارجی جو عبداللہ بن سبا کی ذات کے اندر اتنے مگن ہو چکے ہیں، ان کی بات کے اندر اتنے مگن ہو چکے ہیں، ان کے فتنے کو اپنے ذہن کے اوپر اتنا سوار کر چکے ہیں کہ وہ مدینے کی بستی کو بھی پامال کرنے سے بعد نہیں آتے۔ وہ حضرت عثمان بن عفان کے حوالے سے بدگمانی کرتے ہوئے مسجد نبوی کے خطیب حضرت عثمان بن عفان کو دوران خطبہ لقمہ دینے کے لیے ایک آدمی کھڑا ہوا۔ سیدنا حضرت عثمان نرم طبیعت کے، انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ دوسرے کونے سے ایک اور آدمی کھڑا ہوا، اس نے بھی ایک عجیب و غریب بات کی، حضرت عثمان نے بٹھا دیا۔ یہاں تک کہ ایک بے ایمان لعین سیدنا حضرت عثمان بن عفان کے سامنے سے کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان کے ہاتھ مبارک کے اندر آسا ہے۔ ہاں حضرات، یہ وہی آسا ہے جس آتے کو آمینہ کے لال علیہ السلام نے پکڑ کر کے خطبہ دیا۔ یہ وہی آسا حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ یہ وہی آسا حضرت عمر بن خطاب نے اپنے ہاتھوں میں تھاما، اور آج اسی آسے کو سیدنا حضرت عثمان بن عفان نے تھاما ہوا ہے۔ اللہ کی توحید کا ڈنکا بلند کر رہا ہے۔ اب اس بے ایمان خارجی نے حضرت عثمان بن عفان کے ہاتھ سے آتا پکڑ لیا، آسے کو توڑ دیا۔ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن سبا نے ان کی تربیت کی ہوئی ہے، ان کی ذہن سازی کی ہوئی ہے۔ حضرت عثمان اپنوں سے محبت کرنے والا، حضرت عثمان اپنوں کو عہدے دینے والا، حضرت عثمان اپنوں کو نوازنے والا، حضرت عثمان اپنوں کو محبت سے نوازنے والا۔ حضرات بھی بکار حضرت عثمان بن عفان جب خطبہ جمعۃ المبارک مسجد نبوی میں دے رہے ہیں، ان بے ایمانوں نے حضرت عثمان بن عفان کے ہاتھ سے آسا پکڑ لیا، میرے عثمان کو خطبہ دینے سے روک دیا، حضرت عثمان کو نیچے اتار دیا، حضرت عثمان کے اوپر سنگباریاں کرنا شروع ہو گئے، حضرت عثمان کے اوپر مسجد نبوی کے اندر پتھروں کی بارش کرنا شروع ہو گئے۔ حضرت عثمان پریشانی کے عالم کے اندر نیچے گر جاتے ہیں، ان کے وجود کے اوپر زخم آتے ہیں، آپ کو اٹھایا گیا، آپ کے گھر کے اندر لے جایا گیا، حضرت عثمان کی ملہم پٹی کی گئی۔ حضرت عثمان کے بعد بڑے بڑے سید صحابہ آئے، کسی نے کہا عثمان پیارے ہمیں حکم دیجیے گا، ہم ان خارجیوں کی شورش کو ختم کر دیں، ہمیں حکم دیجیے گا ہم تلواروں کو نکالیں یا ان کی گردنوں کو تن سے جدا کر دیں۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان بن عفان کے بعد حضرت امیر معاویہ آئے، انہوں نے کہا اے میرے خلیفۃ المسلمین، اے امت کے خلیفۃ المسلمین، ہمیں حکم دیجیے گا ہم ان کی گردنوں کو تن سے جدا کر دیں۔ آپ کے لیے 70,000 نوجوان فوجیوں کا دستہ میں شام سے بھیج دوں آپ کی عبادت کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں میں نبی کے گھر کو، میں نبی کے مدینے کو، میں نبی کے ساتھیوں کے لیے میں حضرات دی بغار تنگ نہیں کرنا چاہتا، یہ نبی کا شہر ہے، اس کے اندر خون ریزی نہیں ہونے دوں گا جب تک میرے وجود کے اندر جان ہے۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، خون ریزی
کرنے کی بات نہ کرو، اگر مجھ سے پیار کرتے ہو خون ریزی کے حوالے سے تلواروں کو اٹھانے کی بات نہ کرو، بلکہ سن لو، آپ اگر مجھ سے پیار کرتے ہو محبت کے ساتھ بات کرو۔ حضرات دی وقار حضرت عثمان اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، سارے گورنر اکٹھے ہیں، ان سب گورنروں سے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں کوئی مسئلہ نہیں، ہوا تو دبا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اور حضرات دی وقار اس موقع کے اوپر ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور ہو کر کے کہتا ہے عثمان پیارے، مصر کے اندر آپ نے عبداللہ کو والی بنایا ہے، عبداللہ تیرا رشتہ دار ہے، عبداللہ تیرا تعلق دار ہے، عبداللہ تیری برادری کا صاحب ہے، اس لیے ہم یہ بات چاہتے ہیں عبداللہ کو مشہور کر دیا جائے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ طہرا نے حضرت عبداللہ کی مدعوری کے لیے حضرت عثمان بن عفان کو کہا اے عثمان، اگر مصر کے لوگ عبداللہ کو نہیں چاہتے ان کا حکمران تبدیل کر دیا جائے۔ حضرات دی وقار حضرت عثمان بن عفان نے کہا چلو ٹھیک ہے، مشاورت کر لو، اور مشاورت کرنے کے بعد خود ہی سوچ لو آپ کس کو مصر کا گورنر بنانا چاہتے ہو۔ حضرات کہنے والوں نے کہا محمد بن ابی بکر کو بنا دیا جائے۔ محمد بن ابی بکر کون ہے؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے لمبے جگر ہے، ان کے پورے نظر ہے۔ حضرات دی وقار سیدنا حضرت عثمان نے کہا چلو ٹھیک ہے، ان کو وقت کا حکمران بنا دیا جاتا ہے، مصر کا گورنر بنا دیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان نے روکا جاری کر دیا، سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، آج کے بعد مصر کا گورنر، مصر کا حکمران محمد بن ابی بکر ہے، اور عبداللہ کو مظلوم کرنے کا اعلان فرما دیا گیا۔ حضرات دی وقار یہ رکا دے دیا گیا، معاملہ حل ہو گیا۔ لیکن عبداللہ بن سبا جو کہ بے ایمان، جس کے دل کے اندر مسلمانوں کی عزت اور مسلمانوں کا احترام نہیں تھا، وہ یہ بات چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے اندر ایسا فتنہ ڈال دیا جائے کہ قیامت کی صبح تک اس فتنے کو حل نہ کیا جا سکے۔ حضرات دی وقار اس نے بھی ایک عجیب و غریب سازش رچائی ہوئی ہے کہ جب یہ رکا دے کر کے محمد بن ابی بکر مصر کی جانب روانہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ ان کے سارے ہماری خارجی موجود ہیں، وہ سارے کے سارے جا رہے ہیں، اور عبداللہ بن سبا نے اسی طرح وہ لیٹر پیڈ حاصل کیا جو سیدنا حضرت عثمان کا سرکاری لیٹر پیڈ ہے، اور اس سرکاری لیٹر پیڈ کے اوپر سرکاری مہر کو ثبت کیا، اور سرکاری مہر کو ثبت کرنے کے بعد اس کے اوپر یہ تحریر کر دی گئی کہ عبداللہ تیرے پاس محمد بن ابی بکر اپنی گورنری کا سرٹیفکیٹ اور رکا لے کر کے آ رہا ہے، جب وہ تیرے پاس آئے تو انہیں اس کے سر کو قلم کر دینا ہے اور اس کے حواریوں کو پکڑ کر کے جیل کے اندر بند کر دینا ہے، جب تک یہ شورش ختم نہ ہو اس وقت تک ان کو جیل ہی میں رکھنا ہے۔ اس رکے کے اوپر یہ تحریر کیا ہوا۔ اب محمد بن ابی بکر نے آدھا سفر طے کیا، اچانک پیچھے سے ایک گھوڑا سوار جا رہا ہے، اب اس کو روکا گیا۔ وہ گھوڑا سوار کون ہے؟ وہ شاہی پیغام رسائل، وہ شاہی پیغام رسائل ہے، شاہی پیغام کو دوسرے علاقوں میں پہنچانے والا، یوں سمجھیے گا ایک ڈاکیا ہے۔ حضرات دی وقار اس کو پکڑا گیا، جب پکڑا گیا اس کی خشک مشک جو ہے جس کے اندر پانی بھرا جاتا ہے، مشک کے اندر، خشک مشک کے اندر، اس کو جب کھولا گیا ایک رکا برآمد ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سبا بے ایمان کو تو پتا تھا یہ ساری کی ساری سازش ہے۔ جب اس رکے کو کھولا گیا اس کے اوپر تحریر ہوا کہ محمد بن ابی بکر کو قتل کر دیا جائے، ساتھیوں کو پکڑ لیا جائے۔ آپ وقت کے حکمران ہیں عبداللہ۔ اب انہوں نے جب یہ رکا پکڑا، انہوں نے مصر جانے کی بجائے واپس مدینہ منورہ پلٹ آئے، اور مدینہ منورہ میں آ کر کے
نعرے بازی لگانا شروع کر دی۔ مدینہ منورہ میں آ کر کے سیدنا حضرت عثمان بن عفان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عثمان بن عفان کے گھر کا محاصرہ، حضرات دی وقار سیدنا عثمان بن عفان کا پانی بند کر دیا گیا۔ کون عثمان؟ یہ وہی عثمان ہے کہ جس نے بحر روما کنواں کو خریدنے کے لیے نبی علیہ السلام کے حکم پر ایک یہودی سے خریدا۔ نبی پاک نے کہا کہ جو بندہ اس میٹھے پانی کے کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان یہودی کے پاس گئے، وہ کنواں خریدا۔ خریدنے کے بعد امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام دین، امام اعظم جناب محمد کریم علیہ السلام کے پاس آئے، کہا آقا جی کنواں حاضر ہے، اللہ کی رضا کے لیے آپ کے پاؤں کے اوپر میں جناب والا اس کنویں کو دیتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں کے لیے عطیہ کرتا ہوں۔ میرے پیر مرشد علیہ السلام نے فرما دیا عثمان تو جنتی ہے، عثمان کل دن قیامت کا ہوگا، میں محمد تیری جنت کا ذمہ دار ہوں۔ حضرات علی وقار پھر حضرات آدھا کنواں ایک دن مسلمان وہاں سے پانی بھرتے تھے اور ایک دن یہودی پانی فروخت کرتا تھا۔ مسلمانوں نے اپنے دل کے اندر یہودیوں کو بھی مفت پانی دے دیا۔ اب یہ یہودی کہتا ہے کہ مجھ سے کون خریدے گا، اس لیے پھر آمینہ کے لال کے پاس آیا، کہا حبیب کائنات میرا مکمل کا مکمل کنواں خرید لیجئے گا۔ آمینہ کے لال علیہ السلام نے کہا کون ہے جو بحر روما کنواں کا آدھا عیسیٰ بھی خریدتا ہے؟ حضرات کون کھڑا ہوا؟ تاریخ کے اوراق پلٹ کر کے دیکھو، سیدنا حضرت عثمان بن عفان کھڑے ہوا۔ حضرات دی وقار ان کالے بدن والوں کو کہوں گا جو آج اس کے قدرت دور کے اندر سیدنا حضرت عثمان کے متعلق تبرہ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان نے وہ آدھا کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا، پورے کا پورا بحر روما مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا۔ مسلمان اس میٹھے پانی کے کنویں کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن حضرات آج عالم کیا ہے؟ حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، میرا عثمان پینے کے لیے پانی سے ترس رہا ہے۔ حضرات ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 10 دن نہیں، 20 دن نہیں، حضرات دی وقار پورے 40 دن میرے عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ میرے عثمان کو پانی کی ایک ایک بوند سے تڑپایا جا رہا ہے۔ حضرت آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو معلوم ہوا، وہ تھوڑی گئی، ایک مشکیزہ پانی کا گھڑا اپنی سواری کے اوپر رکھا، اونٹنی کے اوپر رکھا، حضرت عثمان کے گھر کے اندر جانے کے لیے نکلی ہے۔ رستے کے اندر ان خارجیوں نے نبی علیہ السلام کی ازواج کا احترام نہ کیا، امہات المومنین کا احترام نہ کیا، آپ کی اونٹنی کے اوپر نیزے مارے۔ حضرت آقا علیہ السلام کی پیاری بیوی میرے عثمان کی پیاس کا خیال کرنے والی، اور لوگوں کیوں نہ خیال کرے، حضرت ام حبیبہ حضرت آقا علیہ السلام کی زوجہ امہات المومنین، وہ امہات المومنین جو میرے محبوب پیغمبر کی پیاری بیوی ہے، مومنوں کی ماں ہے، وہ اماں جان اپنے بیٹے کی پیاس کے لیے تڑپتی ہے کہ میرے بیٹے عثمان کو پانی ملے، لیکن ان خارجیوں نے اماں جان کا بھی حیا نہ کیا، میرے محبوب کے حرم کا بھی حیا نہ کیا، میرے محبوب کی زوجہ کا بھی حیا نہ کیا، میرے محبوب کی بیوی کا بھی حیا نہ کیا۔ اور لوگوں یہ بے ایمان خارجی جو اسلام کے اندر رخنا ڈالنا چاہتے تھے، جو اسلام کے اندر فتنہ ڈالنا چاہتے تھے، حضرت عثمان کا پانی بند ہے۔ کون عثمان ہے؟ جس عثمان کو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ ہے۔ حبیب کائنات نے کہا آج کون ہے جو اس مسجد نبوی کی توسیع کے لیے فلاں یتیم
بچوں کا مکان خرید کر کے اس مسجد نبوی میں ڈال دے۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، کہا آقا جی انعام کیا ملے گا؟ حبیب کائنات نے کہا جنت ملے گی۔ عثمان جاتا ہے، یتیموں کی جگہ خریدتا ہے، ان کا معاوضہ ان کو دیتا ہے، جگہ حبیب کائنات کے پاؤں پہ نچھاور کر دیتا ہے۔ جس مسجد نبوی کی توسیع حضرت عثمان کی بدولت ہوئی، آج حضرت عثمان کو مسجد نبوی کے اندر داخل نہیں ہوا دیا جاتا۔ آج حضرت عثمان کو مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اور لوگوں کون عثمان ہے جو مسجد نبوی کی توسیع کے لیے اپنے مال کو نچھاور کر دینے والا عثمان کون عثمان ہے؟ جنگ عسرا کے اندر، جنگ تابوک کے اندر حضرت عثمان بن عفان نے اپنے مال کو پیغمبر کی چوٹیوں پہ نچھاور فرما دیا۔ مجاہدین کی تیاری کے لیے اپنے مال کو حبیب کے صدقے، حبیب کائنات کے حکم پر آپ کے پاؤں پہ نچھاور فرما دیا۔ پیارے پیغمبر نے فرما دیا وہاں پر عثمان وہاں امین بادن یوم، عثمان کوئی جناب نیکی کا کام نہ کرے، میں محمد آپ کی جنت کا ضامن ہوں۔ آج عثمان کو مدینے کی بستی میں داخلہ منع ہے، آج عثمان کو مسجد نبوی کے اندر جانے کے لیے داخلہ منع ہے، آج عثمان کو بحر روما کے کنویں کے پانی کے پینے کے لیے تڑپایا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے، گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان اپنے گھر کی چھت کے اوپر آتے ہیں اور خارجیوں کی باتوں کو سنا۔ خارجی کہہ رہے ہیں عثمان کو قتل کر دیا جائے، عثمان کو مار دیا جائے، عثمان کو شہید کر دیا جائے۔ حضرت عثمان بن عفان جو ہے اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہیں، خارجیوں کی باتیں سن رہے ہیں اور آگے دھول کہتے ہیں اور خارجیوں مجھے یہ تو بتلاؤ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تین مرشد علیہ السلام نے فرما دیا تین بندوں کو قتل کرنا جائز ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا حضرت عثمان بن عفان کہہ رہا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جو شادی شدہ ثانی ہو اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ میں محمد الرسول اللہ کے اوپر ایمان لایا ہوں، اس سے قبل جب میں نبی کے اوپر ایمان نہیں لایا تھا میں دور جاہلیت کے اندر بھی زنا نہ کرنے والا، میں دور جاہلیت کے اندر بھی شراب نہ پینے والا، میں دور جاہلیت کے اندر بھی اپنی آنکھوں کا حیا کرنے والا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا شادی شدہ گاندھی کو قتل کیا جائے، میں نے دور جاہلیت میں زنا نہ کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد تو زنا دور کی بات ہے۔ اور میرے پیر مرشد علیہ السلام نے فرمایا اسلام قبول کر لینے کے بعد جو مرتد ہو جائے اس کو قتل کر دیا جائے۔ میں تو وہ ہوں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد حبیب کائنات کی سنت پہ مٹنے والا ہوں، حبیب کائنات کی سنت کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کر دینے والا ہوں، حبیب کائنات کی سنت کے اوپر اپنے مال کو نچھاور کر دینے والا ہوں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں مرتد نہیں ہوا۔ میرے پیر و مرشد علیہ السلام نے فرمایا تیسرے بندے کو قتل کرو جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے، اس کے بدلے کے اندر اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ میں نے تو کبھی بھی کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا، میں نے تو کبھی بھی کسی مسلمان کی گردن کو تن سے جدا نہیں کیا۔ وہ خارجیوں مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ وہ خارجیوں مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ میرے حبیب نے فرمایا تھا، آمینہ کے لال نے فرمایا تھا کہ میرے عثمان اللہ تجھے ایسا کرتا پہنائے گا، اس کرتے کو اتارنے کے لیے لوگ کوشش کریں گے لیکن پیارے عثمان تو نے وہ کرتا نہیں اتارنا۔ حضرات بھی بکار یہ مظلوم میرے پیغمبر کا دوہرا داماد اپنے گھر کے اندر معصور ہے، اپنے گھر کے اندر ہی ان کے اوپر محاصرہ کیا ہوا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو پتا چلا، حضرت علی المرتضیٰ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، حضرت عثمان کے کھانے پینے کی اشیاء لے کر کے نکلتے ہیں، لیکن یہ خارجی ان کا احترام بھی نہیں کرتے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں،
حضرت علی المرتضیٰ کو بھی حضرت عثمان کے گھر میں داخل نہیں ہونا دے رہے۔ حضرات علی وقار عثمان کا کیا قصور ہے؟ حضرت عثمان کو وہ ہے جو پیغمبر کی ذات پاک کے لیے اپنی جان کو نچھاور کر دینے والا، پیغمبر کی ذات پاک کے لیے اپنے مال کو نچھاور کر دینے والا حضرت عثمان تو وہ ہے جو ہر جمعے کو ایک اپنا غلام اللہ کے راستے میں دے دینے والا، آزاد کر دینے والا۔ حضرت عثمان کی زندگی کے اندر کوئی ایسا جمعہ نہیں آیا کہ جس جمعے کے اندر حضرت عثمان نے اپنے غلام کو آزاد نہ کیا۔ وہ حضرات دی بغار حضرت عثمان کے 5000 غلام ہے اور لوگوں ملازم اور بات ہے زر خرید غلام حضرت عثمان بن عفان کے 50,000 ہیں، حضرت 5,000 ہیں جو انہوں نے اللہ کے راستے کے اندر ہر جمعے کو ایک ایک کر کے آزاد کر دیا۔ اب آخری وقت ہے، حضرت عثمان بن عفان کے پاس غلام ہے، آپ نے سب کو آزاد فرما دیا۔ حضرت بھی بغیر حضرت عثمان جو کہ 40 دن تک بھوکا پیاسا اپنے گھر کے اندر موجود ہے، حضرت عثمان کو خوشی پڑتی ہے۔ آپ کی بیوی حضرت نائلہ آپ کو اٹھاتی ہے۔ اب آج جمعے کا دن ہے، حضرت عثمان بن عفان نے اپنی زوجہ محترمہ سیدہ نائلہ سے کہا، نائلہ میرے لیے بہترین لباس کا اہتمام کیا جائے اور مجھے دیا جائے۔ حضرت نائلہ نے اظہار مذاق کہا، اے میرے حبیب، اے میرے سر کے تاج، مجھے یہ تو بتلائیے گا آپ نے کون سا مسجد کے اندر جا کر کے جمعہ پڑھانا ہے؟ آپ کو مسجد کے اندر جانے کی آپ کے اوپر پابندی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان نے کہا، میری پیاری بیوی نائلہ، آج جب میں سویا تھا مجھے اونگ آئی تھی، میری ملاقات خواب کے اندر پیر و مرشد محمد الرسول اللہ سے ہوئی۔ ان کے ساتھ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق تھے، ان کے ساتھ سیدنا حضرت عمر بن خطاب تھے۔ انہوں نے کہا، پیارے عثمان کیا مسئلہ ہے؟ کہا، اللہ کے حبیب پیغمبر 40 دن ہوئے آپ کے عثمان کا پانی بند ہے، 40 دن ہوئے آپ کا عثمان یوں ہی روزہ رکھ لیتا ہے اور نیت کے ساتھ روزہ کھول دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، پیارے عثمان فکر نہ کر، آج تیری افطاری کا اہتمام ہم نے کیا ہے اور آپ ہمارے ساتھ افطار کرو گے۔ اس لیے حضرت عثمان بن عفان نے نائلہ سے کہا، میرے لیے کپڑوں کا اہتمام کیا جائے۔ حضرت عثمان نے پیارے کپڑے پہن لیے اور ادھر خارجی محمد بن ابی بکر جو ہے ان خارجی عبداللہ بن سبا کی سازش کے اندر مبتلا ہو چکا ہے۔ وہ اپنے نمائندوں کو خارجیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس قصر صادق یعنی اس قصر کے اوپر حکمرانی والے قصر کے اوپر آپ نے حملہ کرنا ہے، تیروں کے ساتھ حملہ کیا جا رہا ہے۔ اور حضرات دی بغار حضرت عثمان کے گھر کے باہر حضرت حسن و حسین موجود ہیں۔ ایک تیر حضرت حسن کو لگتا ہے، حضرت حسن کے بالوں پہ لگا، خون نکلنے لگ جاتا ہے۔ اب محمد بن ابی بکر کہتے ہیں، اگر بنو ہاشم کو پتہ چل گیا حسن زخمی ہو گیا ہے وہ عثمان کو بھول جائیں گے اور اس وقت نئی لڑائی کھڑی ہو جائے گی۔ اس لیے کوشش کی جائے آج ہی کے دن اس معاملے کو ختم کر دیا جائے۔ ہاں حضرات بے ایمان خارجیوں نے حضرت عثمان بن عفان کے گھر کی بیک سائڈ سے حملہ کر دیا، اندر داخل ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان نے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا، میرا عثمان قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ حضرات کی بغار یہ بوڑھا عثمان اللہ رب العالمین کے قرآن سے کتنی محبت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اگر پیاس لگتی ہے قرآن پڑھتا ہے، اگر بھوک لگتی ہے قرآن پڑھتا ہے، اگر تکلیف آتی ہے قرآن پڑھتا ہے۔ حضرات دی بغار یہ حضرت عثمان بن عفان کا طریقہ بات ہے۔ حضرت عثمان قرآن پڑھ رہا ہے اور اس وقت محمد بن ابی بکر اندر گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان بن
عفان کی داڑھی مبارک کو پکڑتا ہے اور یوں کھینچتا ہے۔ حضرت عثمان نے جب اپنی نظروں کو اٹھایا، سامنے محمد بن ابی بکر کو پایا، ان کے ہاتھ کے اندر میرے کمزور عثمان کی داڑھی ہے۔ کہا پیارے بیٹے، اگر آج میرے بابا ابو بکر زندہ ہوتے کیا تو یوں ہی میری داڑھی کو کھینچنا؟ اس نے فوراً حضرت عثمان کی داڑھی کو چھوڑ دیا۔ ایک بے ایمان خارجی نے میرے عثمان بن عفان کے سر کے اوپر حملہ کیا، آپ کی کن پٹی کے اوپر اپنی تلوار کو مارنے کے لیے حملہ کرنے لگا۔ حضرت نائلہ نے اپنے ہاتھوں کو آگے کر دیا کہ شاید یہ باحیا ہوں، غیرت مند ہوں، کسی خاتون کے ہاتھ کو یوں آگے کرنا حضرات بھی بکار ایک تلوار کو روکنے کے مترادف ہے۔ غیرت مند خاتون کے ہاتھ کو دیکھ کر کے، خاتون کی تلوار کو دیکھ کر کے حملہ نہ کرتے تھے، لیکن حضرات یہ بے ایمان لعین جہنم کے اندر جانے والے ہیں، انہوں نے حضرت عثمان کی بیوی کا حیا نہ کیا۔ حضرت نائلہ کی انگلیوں کو کاٹتے ہوئے یہ تلوار حضرت عثمان بن عفان کی گردن کے اوپر نکل لگتی ہے۔ حضرت عثمان کے جسم پاک سے خون نکلتا ہے، فوارہ بن کر کے قرآن کے اوپر گرتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے میرا مالک ہی کافی ہے۔ اور لوگوں سیدنا عثمان کیوں نہ کہیں، پیارے پیغمبر نے آخری وقت کے اندر اپنے پیارے عثمان کو کہا تھا، عثمان تجھے اللہ ایسا کرتا پہنائے گا کہ اس کرتے کو اتارنے کے لیے بے ایمان لعین کوشش کریں گے، لیکن تو نے اتارنا نہیں ہے۔ ہاں حضرت عثمان کے لیے میرے پیر نے کہا تھا جب ہر طرف فتنے ہوں گے، فتنوں کی وبائیں ہوں گی، میرا عثمان حق پر ہوگا، میرا عثمان اہدنا الصراط المستقیم والی پگڈنڈی پر ہوگا۔ حضرات علی وقار سیدنا حضرت عثمان کو 18 ذوالحج کو شہید کر دیا گیا۔ 40 دن کا بھوکا پیاسا، 40 دن کا حضرت عثمان بن عفان آپ کے گھر کے اندر آپ کی زوجہ کے سامنے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ ان ظالموں نے ظلم و ستم کے انبار کھلا دیے، میرے عثمان زمین پر گرے ہوئے ہیں۔ یہ خارجی میرے عثمان کے وجود اطہر کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اوپر حضرت عثمان کے جسم کے اوپر یہ خارجی یوں دوڑنے لگتے ہیں، میرے عثمان کی یہ پسلیاں توڑ دیتے ہیں، میرے عثمان کے وجود اطہر کے اوپر سنگ باری کرتے ہیں، اور حضرت عثمان بن عفان کے گھر کے اوپر محاصرہ کیا ہوا ہے۔ 3 دن سے حضرت عثمان بن عفان کی لاش بے غور و کفن ان کے گھر کے اندر پڑی ہے، کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ مدینہ میں بحران مچ چکا ہے، نبی کے دوہرے داماد کو ظلمن شہید کر دیا گیا، نبی کے پیارے حیا والے عثمان کو ظلمن شہید کر دیا گیا، نہتے عثمان کو ظلمن شہید کر دیا گیا، 85 برس کے عثمان کو ظلمن شہید کر دیا گیا، بوڑھے عثمان کو ظلمن شہید کر دیا گیا۔ حضرات دی وقار 3 دن کے بعد میرے پاک پیغمبر کی ازواج میدان میں آئی اور ان خارجیوں کو کہتی ہے اگر آپ نے ان کی لاش کو نہ اٹھانے دیا ہم خود آئیں گی اور لاش کو اٹھانیں گے۔ حضرات ان خارجیوں نے کہا رات کی طریقے کے اندر میرے عثمان کی لاش کو اٹھا کر کے لے جو، یہ وہی عثمان ہے جس نے بقی قبرستان کو بڑھانے کے لیے جگہ دی۔ حضرات دی وقار رات کی تاریکی کے اندر 17 صحابی ہیں، 17 لوگ ہیں، 18 یا 17 لوگ ہیں، میرے عثمان کی لاش کو اٹھاتے ہیں۔ اور لوگوں آج اگر کوئی ہماری لاشوں کو اٹھائے ہمارے اوپر پھور پتیاں نچھاور ہوتی ہیں، یہ میرے محبوب پیغمبر کا دوہرا داماد ہے، یہ میرے پیغمبر کا حیا والا داماد ہے، یہ میرا وہ پیغمبر کا وہ داماد ہے کہ جس سے اللہ کے پاک فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور ان ظالموں نے حضرت عثمان بن عفان کے وجود اطہر کے اوپر پتھروں کی بارش کی، اور لوگوں ایک طرف حضرات پھولوں کی پتیاں برسائی جاتی ہیں اور دوسری طرف میرے عثمان کے اوپر پتھروں
پتھروں کی بارشیں کی جاتی ہیں اور رات کی تاریکی کے اندر 17 یا 18 صحابی عثمان بن عفان کی لاش کو اٹھا کر کے لے کے جاتے ہیں. پیچھے غمزدہ حضرت نائلہ اپنے ہاتھوں کے اندر کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ حضرات ایک مشعل کو تھامے ہوئے اپنے سر کے تاج حضرت عثمان کو رخصت کر رہی ہے. اور حضرات جنت البقیع کے آخری کونے کے اندر کہ جس کونے کی توسیع کے لیے حضرت عثمان نے مال لگا کر کے جگہ خرید کر کے بقیع قبرستان کو دی، حضرات اس بقیع قبرستان کے اندر حضرت عثمان بن عفان کو دفن کر دیا گیا. یہ 18 ذو الحجہ ہے اور رات کا ہاں میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں حضرت عثمان کو ظلمن شہید کر دیا گیا. اسی لیے تو حضرات نبی وقار کہنے والوں نے کہا، حضرت عثمان نے بھی اپنی زبان سے کہا اگر آج مجھے شہید کر دو گے رب اکبر کی قسم قیامت آ جائے گی، یہ فتنے ختم نہیں ہوں گے، یہ فساد ختم نہیں ہوں گے. اور آج بھی فتنے موجود ہیں، آج بھی فساد موجود ہے، آج بھی انتشار موجود ہے. حضرات نبی وقار حضرت عثمان کو شہید کرنے والوں نے شہید کر دیا، لیکن اسلام کے اندر فتنوں کو ڈال دیا، اسلام کے اندر رکھنے کو ڈال دیا. آئیے گا حضرات آپ احوال کے سامنے یہ بات گوشگزار کرو. میرے مالک رب العالمین نے اپنی کتاب حمید میں فرما دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. کہ جو لوگ اللہ کے رستے کے اندر شہید کر دیے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ اور پرندہ ہے، آپ کو ان کی زندگی کی خبر نہیں. اور کسی اہل دل نے کہا ہے فکر نہ کرو بڑی ضرورت تو ہم دیں گے، لہو کا تیر چراغوں میں جلانے کے لیے، قرآن و سنت کی عظمت کے لیے ہم ہوں گے سب سے آگے، سب سے پہلے اپنی گردن کو کٹوانے کے لیے. اور اس غیب گرفتار کے اندر ان کالے بدن والوں کو کہوں گا جو سیدنا حضرت عثمان پہ تبرہ کرنے والے، ہاں جو میرے عثمان پہ تبرہ کرے گا وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگا، آخرت کے اندر بھی جہنم کے اندر وہ جائے گا. اور عثمان عزت والا ہے، عثمان رفت والا ہے، عثمان حیا والا ہے، عثمان جنت والا ہے، جس کو میرے پیغمبر نے اپنی زندگی پاک کے اندر جنت کی خوشخبری دی ہے. حضرات نبی وقار اس اسلام کے تناور درخت کے لیے اللہ کے حبیب پیغمبر کے اصحاب نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا. اور انشاءاللہ الرحمن آنے والے دنوں کے اندر اللہ کی توحید کو سربلندی کے لیے اور اوپر اور اجاگر کرنے کے لیے ہم بھی اللہ کے دین کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیں گے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے چھوڑے ہوئے نقشے کو اپناتے ہوئے اپنی صبح و شام لیل و نہار اپنائیں گے. اللہ عزت دے گا. اللہ سے دعا کروں گا اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور شہادت عثمان ہمیں سبق دے رہی ہے اللہ کے دین کے لیے ثابت قدم ہو کر کے کھڑے ہو جاؤ، انشاءاللہ عزت دین والوں کو ہی ملتی ہے. اور کسی نے کہا ہے کہ جس طرح سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. حضرات آپ نے دیکھا شہر ملتان سے خاندان مری گیا، سفر کیا، گرمی سے بچنے کے لیے گیا، لیکن حضرات جب موت نے گھیر لیا تو مری کی وادیوں کے اندر وہ جل گئے، کوئی بچا نہ سکا. حضرات بھی وقار موت آنی ہی آنی ہے. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں میری اپنی دو بھانجیاں جن کی شادی گجرانوالہ میں ہوئی، ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ پانی کے نظر ہو جائے گی. ہاں حضرات بھی وقار موت آنی ہی آنی ہے. اس لیے موت آنے سے قبل اپنے دل کے اندر یہ بات ڈالو، یہ جان دی ہوئی ہے اس کی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. نبی کے دین کے لیے، اسلام کے لیے، نبی کے دین کو عام کرنے کے لیے اس
جان کا نذرانہ دینا ایمان والوں کی علامت ہے، اور اسی لیے تو مالک کائنات نے اپنی کتاب میں فرما دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے رستے میں کٹ جاتے ہیں، جو اللہ کے رستے میں مر جاتے ہیں، جو اللہ کے رستے میں شہید ہو جاتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، وہ تابندہ ہے، آپ کو ان کی زندگی کی خبر نہیں۔ اللہ سے دعا کروں گا اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔